حاضرین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی مقدس آیات کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیات سورہ النحل پارہ نمبر 14 کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے اپنے انعام اور اپنی رحمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ من عمل صالحا، جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، من ذکر، چاہے مرد ہو او انثی، یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے۔ یہ شرط ہے کہ جو بھی نیک کام کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ مومن ہو، مسلمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر ہم ان کو ضرور ایک اچھی زندگی دیتے ہیں، ضرور۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور ہم ان کو اس کا اجر دیتے ہیں، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کا جو سب سے اچھا اجر ہو سکتا ہے، جو ان کے کام کے لائق ہو، وہ اجر ہم ان کو دیتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ حاصل کرو، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ انہ لیس لہ سلطان، شیطان کا کوئی قابو نہیں چلے گا، علی الذین آمنوا، جو ایمان لائے ان کے اوپر نہیں قابو چلے گا، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان لوگوں پر بھی شیطان کا قابو نہیں چلے گا جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ، ہاں شیطان کا قابو چلے گا، علی الذین یتولونہ، جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ان کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، من عمل صالحا، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں نیک، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے نام اعمال تیار ہو رہا ہے۔ جو بھی کوئی مرد اور عورت نیک کام کرتا ہے، اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہ لام زبر لا جو آتا ہے نا، اور نون تشدید والا، یہ کہلاتا ہے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ عربی گرامر میں، ضرور ضرور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، البتہ ہم ان کو ضرور ضرور اچھی زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور ضرور ہم ان کو جزا دیں گے جو ان کے بہترین کام کا ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا نیک کام کرتے ہیں۔
نیک کام کی تو فہرست بڑی لمبی ہے، جس میں اللہ کے حقوق بھی شامل ہیں، جس میں بندوں کے حق بھی شامل ہیں، جس میں ہماری خلوت کی زندگی بھی ہے، عوامی زندگی بھی ہے، پرائیویٹ زندگی بھی ہے، سبھی کچھ ہے۔ جتنے آپ نیک کام کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے۔ مومن ہونا ضروری ہے، غیر مومن جو ہوگا، غیر مسلم جو ہوگا، اس کے لیے نہیں ہے، یہ مومن کے لیے ہے۔ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اللہ کی رسولوں پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، قیامت پر ایمان ہو، حشر و نشر پر ایمان ہو۔ آپ کا ایمان جتنا پکا ہوگا اتنا ہی فائدہ۔ اس سے نا ہم لوگوں کو ڈھارس بنتی، لگتا ہے کہ واقعی ہمارا کوئی بھی عمل بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، قرآن کریم میں، اور قرآن اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر اور زیر حق ہے، سچ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم جو نیک کام کرتے ہیں ان کو اچھی زندگی دیں گے، اچھی زندگی دنیا میں بھی ہوگی اور اچھی زندگی آخرت میں بھی ہوگی۔ اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی عبادتوں کو قبول کرے گا اور آپ کا عبادتوں میں دل لگائے گا، تاکہ یہ زندگی آپ کی کامیاب ہو جائے۔ کوئی انسان پیدا ہوا، جوان ہوا، مر گیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ نیک کام کیا۔ ایک وہ ہے جو انسان عبادت بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس کی زندگی زیادہ اچھی ہے۔ تو ایک ترغیب ہے کہ مومنوں گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جتنا تمہارا ایمان پکا ہوگا اتنا ہی تمہیں اجر زیادہ ملے گا، یہ ہے۔ کبھی آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیے کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم کتنا اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، علی الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، ہمارا اللہ تعالیٰ پر کتنا توکل ہے، کتنا بھروسہ ہے، اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ اگر آپ کو لگے کہ ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں کمی ہے، اس کو پورا کریے، آپ کو اللہ اچھی زندگی دے گا۔ اچھی زندگی یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عبادت اور قناعت کی نعمت سے نوازے گا۔ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ غیر مومن کے مقابلے میں پریشان کم ہوتا ہے۔ جو مومن نہیں ہے نا، وہ تو یہ سوچتا ہے میں یہ کام بھی کر لوں، یہ کام بھی کر لوں، یہ کام بھی کر لوں، لالچ، حرص، طمع۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے میاں مقدر کا لکھا کہیں جائے گا نہیں، جو نصیب میں ہے وہ ملے گا، میں کیوں پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھوکا سلاتا نہیں، بھوکا اٹھاتا تو ہے، بھوکا سلاتا نہیں۔ جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت۔ مومن یہ سوچتا ہے، مومن کے دل میں قناعت آتی ہے، اللہ پر بھروسہ، توکل۔ تو ہمیں اور آپ کو قرآن شریف بھی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس آیت کے فوراً بعد قرآن کی تلاوت کا حکم ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ معلوم ہوا یہ بھی ایک بہت نیک عمل ہے۔
پھر قرآن شریف کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا بہت اچھے انداز میں، اچھے آواز میں، اچھے قاعدے کے ساتھ، وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ آپ اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، آپ معذور نہیں سمجھ سکتے اپنے آپ کو۔